اسی طرح ایک اور بھی مسئلہ ہے ہمارے ہاں، وہ یہ کہ جب کوئی بات کرنی ہو تو سامنے سے مطالبہ ہوتا ہے کہ بھی آپ بخاری یا مسلم کی حدیث دکھائیں۔ ان عقل کے اندھوں کو ہم کہتے ہیں کہ حدیث کی کتاب میں صرف بخاری اور مسلم نہیں ہے، باقی بھی وہ جو سیاستہ میں ان کے علاوہ 4 کتابیں، بخاری مسلم کے علاوہ 4 کتابیں وہ بھی ہیں، اور ان سے پہلے بھی کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اچھا، اگر یہ 6 کتابیں سیاستہ اور بخاری مسلم ملا دیں، مطلب بخاری اور مسلم اور اس کے علاوہ 4 کتابیں، یہ سیاستہ ہی اگر کافی ہوتی تو اس کے بعد پھر محدثین کرام نے جو حدیث کی کتابیں لکھی ہیں ان کی حاجت کیوں تھی؟ وہ کیوں لکھی ہیں؟ بخاری اور مسلم میں حدیث صحیحہ کا التزام ضرور ہے، یعنی بخاری اور مسلم، امام بخاری اور مسلم نے اس بات کا التزام ضرور کیا ہے کہ ان کے اندر جو بھی احادیث ہوں وہ احادیث صحیحہ ہوں، لیکن بخاری اور مسلم دونوں نے جو ہے وہ احادیث صحیحہ کے احاطے کا التزام بالکل نہیں کیا۔ مطلب ان کا یہ نہیں تھا کہ جتنے بھی احادیث صحیحہ ہیں وہ ساری کی ساری ہم ان کے اندر لے کے آئیں گے، ہاں یہ ضرور تھا کہ جو ہم ان کے اندر لے کے آئیں گے وہ احادیث صحیحہ ہوں گی۔ تو اس لیے ان کے بخاری مسلم اور سیاستہ کے بعد بھی محدثین کرام نے بڑی بڑی حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، جیسے مسند ابی یعلا ہو گئی، مسند بزار ہو گئی، مستدرک علی صحیحین ہو گئی، اسی طرح جو ہے نا وہ جامع صغیر ہے، جامع کبیر، معجم صغیر، معجم کبیر، معجم اوسط ہے، مجمع الزوائد ہے، ریاض الصالحین ہے، یہ بھی حدیث کی کتابیں ہیں۔ کوئی بھی حدیث جب بیان کی جائے تو یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ یہ بخاری یا مسلم میں ہے، بلکہ سوال یہ بنتا ہے کہ اس کی سند ٹھیک ہے، اس کی سند کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا یہ حدیث اس مقام پر اس چیز کے لیے قابل حجت ہے کہ نہیں، سوال یہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ یہ بخاری اور مسلم میں نہیں ہے تو اس لیے ریجیکٹ ہے۔ یہ ائمہ محدثین میں سے کسی نے کہیں پر بھی یہ بات نہیں کی کہ جو حدیث بخاری اور مسلم یا سیاستہ میں نہیں ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کوئی بات آ جائے تو بلا تحقیق اس کو ترک نہیں کر دینا چاہیے، بلا تحقیق میں جھٹلا نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کی جو ہے نا وہ سند کو دیکھنا چاہیے، اور جو اصولیین نے اصول وضع کیے ہیں اور اس پر رکھ کر اس کو پرکھنا چاہیے کہ یہ حدیث آیا کہ چلے گی کہ نہیں چلے گی، چلے گی تو کہاں چلے گی، آیا قید میں چلے گی، احکام میں چلے گی، مسائل میں چلے گی، معاملات میں چلے گی، فضائل میں چلے گی، کہاں چلے گی، یا یہ حدیث قابل حجت ہی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں چلے گی۔ یہ ہمیں ائمہ محدثین نے جو اصول وضع فرمائے اس کی روشنی میں دیکھنا ہے۔